ہوتی، اگر دوسری طرف ماں نے کہیں مار دیا نا تو ابا ٹیٹ ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیڑے کرچوں آ گئی ہیں، تیرا کام ہی یہ وے، انہوں کی کرنا ہی، مار چھڈ انہوں، تم ڈین ہے کہ کسین ہے؟ اور پھر یہی بچے سنتے ہیں نرمی لے جاتے ہیں، نہیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی قسم میں نے ان گھروں کو بھی دیکھا ہے، باپ نے مارا، ناجائز مارا، لیکن بیوی نے شوہر کا ساتھ دیا اور کہا پوت یہ پیو ہے، انہوں مذاق نہ سمجھے، اگر اس نے کچھ آپ کو مارا ہے یہ بڑا مہربان ہے، تیرے لیے کماتا بھی ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے، محنتیں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، تغاریاں اٹھاتا ہے، اس کا حق ہے، تیری کوئی غلطی ہوگی جو آج وہ غصے میں ہے، چل فوری طور پہ معافی بھی مانگ اور اپنی غلطی کا جو ہے اقرار کر، آئندہ ایسی چیز میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ تنہائی پہ سائڈ پہ لے جا کے بے شک کہہ دے جانو ویسے گل اندر دی ہے، دل دی گل ہے، ٹھیک ہے تسی کٹ لیا، میں ساتھ تہاڈا دیتا، لیکن منڈے دی غلطی کو نہیں سی، خیال کرے جے ذرا۔ اللہ کی قسم شوہر بھی سمجھ گیا، بچہ بھی باادب اور یکجان بھی رہے، ان کی اولاد ان کو توڑے گی نہیں، وگرنہ وہی حالت ہوگی جو پہلے ہمارے اکثر گھروں میں ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی سے غلطی ہو گئی یا ایسا ہو گیا، ناجائز مار بیٹھی، شوہر نے ساتھ دیا اپنی بیگم کا اور کہا بیٹا یہ ماں ہے، یہ ممتا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ضروری ہے، خبردار اگر اس کو دوبارہ ایسا موقع دیا چلو اٹھو۔ اگر وقتی طور پہ ایسے ہوا، میں نے ایسے بچوں کو باعزت بھی دیکھا ہے، با ادب بھی دیکھا ہے، احترام والے بھی دیکھا ہے، اور الحمدللہ با نصیب بھی دیکھا ہے، اور گھر بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ تو اولاد تھی، یہی حالت ماں باپ بہن بھائیوں اور نندو کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں یکجان رہے، ساری دنیا بھی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ اگلا جملہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ لفظ قرآن کا میری نظر میں سب سے خطرناک اور سب سے شدید ترین جھٹکا ہے، اس سے بڑھ کے قرآن نے کوئی جھٹکا نہیں دیا انسانیت کو۔ یا ایھا الناس، جھٹکا کیا ہے؟ یہ مردوں سے زیادہ بیویوں کے سننے والی ہے اور بیویوں سے زیادہ مردوں کے سننے والی ہے۔ جب مریض آخری حل پہ چلا جائے، کوئی علاج کام نہ کرے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں انہوں چٹکے لوا لو ذرا بجلی دے، شاید ٹھیک ہو جائے، اور آخری علاج یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے جھٹکا دیا، کتنے بڑے بڑے سکالر، اہل علم، مذاکرات اور ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا، ہمارا میڈیا ایک مسئلہ اٹھا رہا ہے، ساس اور بہو کی جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے، لڑائی کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہ دونوں میں پیار اور محبت کیسے آ سکتا ہے۔ جاؤ تم ساری دنیا لگا دو، یہ ختم نہیں ہوگی اگر خطبہ نکاح کے موقع کے اوپر لڑکا اور لڑکی اور جتنے بھی بارات والے میل والے آئے ہیں اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، ذرا پہلے جواب تو دے دو، آپ کے نشارے میں سب سے زیادہ عزت عورتوں میں سے کس کی ہے؟ کس رشتے کی ہے؟ ماں کی، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی اختلاف کے سب سے اونچا رتبہ، اونچی شان، اونچا مقام کس کا ہے؟ میرے بارے تو انہوں پتہ نہیں کی کوئی ساہ مک جاندے جی بول پو ایک دفعہ ہی کہہ چھڑو کہ جیدہ ہے ہودا ہی دسو، ماں دا۔ جنہ نے کیا انہاں دا گھر نہیں جے بچنا۔ پتہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اے پہلے تے ماں کہہ لیندے نے، مڑ کے جیڑے لفظ کہندے نے بیوی پیچھے لگ کے وہ سنن والے نہیں ہوندے۔ لیکن آئیے سنیے، معذرت، میرے رب نے محبوب کو کہا محبوب ان کو بتاؤ۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا محبوب میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا، کہا پھر، کہا تیری امی کا، کہا پھر، کہا تیری والدہ کا، کہا پھر، کہا تیرے باپ کا۔ یہ میرے اوپر میری ماں کا حق ہے، لیکن یاد رہے انسانی معاشرے میں گھر بنانے میں سب سے پہلا کردار، سب سے پہلا رول، سب سے پہلا نام، سب سے پہلی صورت، سب سے پہلی شکل، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا اعزاز اللہ نے ماں کا نہیں رکھا، بیوی کا رکھا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا جاؤ دنیا کے سارے حافظ بلا لو، قاری بلا لو، خطیب بلا لو، مبلغ بلا لو، اللہ کیا کہتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا۔ اگر مقام ماں کا ہوتا اللہ آدم کی پہلے ماں بنا دیتے۔ کیا بنا دیتے؟ اب یہ نقطہ ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، مائیں بھی سنیں، ماں کبھی ماں نہیں بن سکتی جب تک وہ بیوی نہیں بنتی۔
ماں کبھی ماں نہیں بن سکتی جب تک وہ، جب بیوی کی عزت نہیں ہے تو ماں کی عزت کیسے ہو جائے گی؟ جس کی میٹرک کی ڈگری چیلنج ہو گئی اور اسے مانا نہیں گیا، اٹھا کے پھینک دیا گیا، اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی کیا ویلیو ہوگی؟ سوچیے نا ذرا. جس علاقے میں پرائمری کے استاذ کی عزت نہیں ہے، وہاں کے کالج کے استاذ کی، لیکچرار اور پروفیسر کی عزت کا کیا معنی بنتا ہے؟ عورت کا پہلا روپ، معاشرے کے لیے پہلا کردار میرے رب نے بیوی ہونے کا بنایا ہے. عورت کو صرف ایک روپ میں عزت دے دو، بیوی ہونے کے روپ میں، یہ باقی سارے روپ جو ہیں اس کے اندر اسے عزت مل جائے گی. جب بچہ جنم لے گا تو ماں بنے گی، بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہو کے عزت لے جائے گی، اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو اس کی بہن ہونے کے ناطے عزت لے جائے گی. لیکن پہلا رشتہ، پہلا تعلق، پہلا ناطہ، پہلا وجود اس کا بیوی ہونے کا ہے. اور ہمارے گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ میں کسی کا نام کیوں لوں؟ پہلے اپنی طرف بات کروں تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی یہ نہ کہے میرا ہی نام لے آئے، ضرورت ہی نہیں ہے. میرا بیٹا میرے گھر کے اندر جب یہ دیکھتا ہے کہ میری دادی اماں جو میرے ابو کی امی ہے، ان کے پاؤں میں جنت ہے، ان کے پاؤں میں، قدموں میں جنت ہے. جب بھی دادا جی بولتے ہیں ایک ہی لفظ کہتے ہیں، پوت ماں دے پیر دھو کے پیا کر، اتو تینوں جنت لبڑی ہوں. جنت ماں کے قدموں میں ہے، بیوی کے نخروں میں نہیں ہے. یہ رکشوں کے پیچھے گاڑیوں میں بھی لکھا ہوا، جنت ماں کے، بیوی کے نخروں میں نہیں ہے. اور جب لڑ پڑتے ہیں نا دادا جی تو کیا کہتے ہیں؟ پوت میں تینوں کہنا اینو چھڈ دے، بڑھیاں ہور 100 لب جان گیا، ماں نہیں ہوں لبنی. اب وہ میرا بیٹا سوچتا ہے کہ جو میرے ابو کی ماں ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے، جو میری ماں ہے وہ پیراں چ چھالے پے، وہ پیراں چ کوڑ ہے. اور جب بھی دادا بولتے ہیں پوت ماں نہیں اور لبڑی بڑھیاں سہ، کہندا ہے کہ میری ماں نو ٹورن دیا، مینوں ماں کتھوں لبنی ہو. جب یہ دو رخی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے. ایک فیصلہ دے، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے، کیا وجہ ہے کہ بچہ سوچتا ہے میری ابو کی اماں تو ماشاءاللہ پلنگ پہ بیٹھی آرڈر چلا رہی ہے، اور جو میری اماں جان ہے ہر دوجے دن گتو پھاڑ کے باہر کڈی ہوندی. یہ گھر کیوں بچے گا؟ ٹوٹے گا، جھگڑے ہوں گے، پھڈے ہوں گے. اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کو عزت ملے ساس ہونے کے ناطے تو وہ بہو کو عزت دے دے، کیونکہ اسے بھی یہ مقام ملا ہے بیوی بن کے، وہ بھی اب بیوی بن گئی ہے تو یہ مقام اسے بھی ملنا ہے. اگر استاد سانپ بن کے بیٹھ جائے کہ یہ ڈگری جو مجھے ملی میں استاد بن گیا، میں نے کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو یہ ڈگری نہیں لینے دینی، اگر اس کو ڈگری دے دی تو یہ بھی کل کو استاد بن کے میرے برابر بیٹھ جائے گا. بات نہیں بنتی. میں منہ پہ تعریف کا عادی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا احسان ہے، عورتوں کو ہمیشہ عورتوں نے مارا ہے، مرد کا اس میں قصور نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر عورت کو ڈی ویلیو کیا ہے تو اسی نے، کہ جب وہ اس عہدے پہ ہوتی ہے تو عزت جاتی ہے، جب اس عہدے سے آگے بڑھ جاتی ہے اسی عہدے اسی رتبے کو جوتے مارتی ہے. میں آج حسن اتفاق سے جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، خانے وال کا شہر تھا، سٹیج کے اوپر الحمدللہ جو عزت، جو مقام ہمارے استاذ محترم جناب مولانا منظور صاحب جو ہمارے سٹیج کے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سلامت اور صحت والی بنا دے. تقریر کا موقع ہم جیسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی ٹائم ملے، جان چھڑائیں جائیں، اور پہلے ہم سے کوئی لگ جائے کوئی ایسا ویسا تو ویسے ہی ٹینشن ہونے لگتی ہے. نہ سٹیج کے تھے، نہ کچھ جانتے تھے، نہ بولنا آتا تھا، اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مولانا عبدالحق کے بیٹے کہاں ہیں، ان کو بلاؤ آ کر کے جو ہے نا کچھ پہلے تقریر کرے. مدینہ یونیورسٹی میں وہاں پڑھتا ہے، اور میری حالت یہ تھی کہ میں جا کے چھپ کے لائنوں پہ بیٹھ گیا. کیا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر اللہ نے ان کو رتبہ، ان کو شان، ان کو مقام، ان کو سٹیج اور عزت دی ہے تو جو چھوٹی پود ہے جن کو انہوں نے آگے بڑھایا پڑھایا، اگر اسی مقام پہ لا کے ان کو عزت اگر دی تو ان کا رتبہ بڑھا یا کم ہوا؟
اگر گھر کے اندر ماں سمجھے کہ میرا بڑاپن یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر میں رہی، آج اگر میں اس جگہ سے ریٹائر ہو گئی ہوں تو یہ تو نہیں کہ جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو جوتے مارے جائیں. ریٹائر ہونے والا استاذ یا پروفیسر آ کے وہاں پڑھانے والوں کو جوتے تو نہیں مارنے بیٹھ جاتا. کی ہوئی جو ریٹائر ہو گئی ماں تو عزت لے، احترام لے، شان سے بیٹھے. لیکن گھر کے اندر اگر اس نقطے کو مرد سمجھ گئے، عورتیں سمجھ گئیں، اللہ کی قسم گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ پروٹوکول ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کی ڈگری ہے کہ وہ بیوی بن کے آئی ہے. اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. گھر جس وجہ سے ٹوٹتے ہیں، خیال رکھنا بچوں کے پھڈے پہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. پھڈا کیا ہوتا ہے؟ تیجے چوتھے بھی نہیں، بلکہ دوجے بھی نہیں، بلکہ پہلے بھی نہیں. ساریاں شرما لا کے بیبیاں بھی پوچھن لگ پیندیاں یار لوگ کی بھی ہوئے کچھ ہویا نہیں، ادھر بھی یہی حال. اور یہ ٹینشن اس وقت انتہا کی ہو جاتی ہے جب ابھی مہینہ نہیں گزرا ہوتا ہے. ایک نوجوان کا میں نے نکاح پڑھایا، زندگی بھر مسجد میں نہیں دیکھا. میں حیران ہوا کہ 1.5-2 مہینے ابھی گزرے تھے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب میں پہلا خطبہ دے کے بیٹھا نا، اس نے چٹ پکڑا دی. میں نے لکھا مولانا دعا کر دو کوئی بچہ بچہ نہیں ہون ڈیا تو لوکی گلاں کر دے. ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. میں نے دعا کر دی. مہینے کے بعد پھر آیا، چٹ لکھی مولانا تسی دعا کی سی کوئی گل نہیں بنی، ہوں تے سس بہت بول دی ہے. مسائل آخر کار کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں لڑکی کے اوپر باتیں. اور کسی نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ لڑکا لینا ہے، کسی نے سوچا ہوتا ہے لڑکی لینی ہے. میرے بھائی یہ دینا میرے رب کا کام ہے. یہ ہنڈا تھوڑا ہے کہ میں ہنڈا ہی لیسا، یہ منڈا ہے، رب کی مرضی سے ملتا ہے. اور اگر اللہ نے لڑکی دے دی، اینو فارغ کرو، اینو ٹورو، یہ اپنے کام دی نہیں. بھائی لڑکی ہونا عورت کا قصور نہیں ہے، یہ مرد کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر میڈیکلی طبی طور پہ اس چیز کو باقاعدہ مان چکے ہیں. مسلمانوں تم بھی مان جاؤ، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے. لیکن ایک عجیب مسئلہ، اسی جمعے میں میرے گھر کے اندر ایک جوڑا آیا اور وہ روئے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری ساس کی 6 بیٹیاں ہیں، یعنی میری 6 نندیں ہیں.